السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے اور وہ اپنی قسم کو پورا نہیں کرتا، اسے توڑ دیتا ہے، تو اس قسم پر کفارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر باقاعدہ اس کا بیان جو ہے وہ ہوا ہے قسم کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ قسم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی یا قرآن پاک کی بندہ اٹھا سکتا ہے۔ باقی جتنی قسمیں ہم اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے جی مجھے میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، میری اولاد کی قسم، بیوی بچوں کی قسمیں بندہ اٹھاتا ہے، تو ان قسموں پر پہلے نمبر پہ یہ قسم نہیں ہوگی اور ان قسموں کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ماضی کے اندر کسی کام کی اگر آپ قسم اٹھائیں گے تو اس پر بھی بندے کے اوپر کفارہ نہیں۔ اگر آپ مستقبل کے حوالے سے کوئی قسم اٹھاتے ہیں اور اس قسم کو آپ پورا نہیں کرتے، توڑ دیتے ہیں، تو اس کے اوپر کفارہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے نہیں ملوں گا، اب اس بندے سے مل لیتا ہے، تو اب اس نے جو قسم اٹھائی تھی اس بندے کی قسم ٹوٹ گئی، تو اس بندے کے اوپر اب کفارہ یہ لازمی اور ضروری ہوگا۔ اب جو بندہ قسم توڑتا ہے اس کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر اگر آپ پڑھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 آیت کے اندر آپ اگر پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے جو قسمیں بندہ اٹھاتا ہے اس کے کفارے کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو بندہ قسم توڑتا ہے تو اس کے لیے چند کفارے قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ بندہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی 10 مسکینوں کو صبح اور شام پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ اور اس میں یہ بات ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ 10 جو ہے وہ مختلف مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی جس کو صبح کھانا کھلائے اس کو رات کو بھی کھانا کھلانا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسے 10 مسکین نہیں ملتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ اگر اسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں تو 10 دن اس مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یا صدقہ فطر کی مقدار اسے جو ہے وہ پیسے بھی آپ دے سکتے ہیں، گندم دے سکتے ہیں یا آٹا بھی دے سکتے ہیں، یعنی دینا اس کو آپ نے 10 دنوں کے اندر اگر ایک مسکین کو آپ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ 10 مسکین اکٹھے مل جاتے ہیں تو پھر ان کو صبح اور شام کھانا کھلائیں۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اس بندے کو یعنی 10 مسکینوں کو دوسرا کفارہ، اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکینوں کو وہ کپڑے جو ہے اس کو ان کو لے کے دے۔ اور اگر بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایک غلام آزاد کرے۔ اگر یہ تینوں کام بندہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے قسم توڑی ہے وہ 3 روزے مسلسل رکھے، یعنی 3 روزے رکھے۔ اور اس میں یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر بندے کے پاس پیسے موجود ہیں، وہ کھانا بھی مسکینوں کو کھلا سکتا ہے، کپڑے پہنا سکتا ہے، اب وہ کہے جی چلو جی میں کھانا نہیں کھلاتا، پیسے بچا لیتا ہوں، کپڑے نہیں لے کے دیتا، روزے رکھ لیتا ہوں، تو یہ اس وقت ہے کہ جب اس کے پاس پیسے نہیں، اور صاحب حیثیت نہیں، صاحب نصاب نہیں، پھر وہ بندہ روزے رکھ سکتا ہے۔ تو پہلے اس نے کیا کرنا ہے، اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح و شام، یا ان کو کپڑے پہنائے یا غلام آزاد کرے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں، کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، کھانا نہیں کھلا سکتا، پھر اس صورت میں وہ بندہ 3 روزے رکھے گا، مسلسل 3 روزے اس نے یہ رکھنے ہیں۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے اگر کوئی بندہ اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے اور مستقبل کے حوالے سے اس کی قسم تھی، ماضی کے حوالے سے جو قسم ہے اس کے حوالے سے کفارہ نہیں ہوگا، جو مستقبل کے حوالے سے اس نے کوئی قسم اٹھائی تھی اس کے حوالے سے یہ کفارہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ قرآن پاک کو آپ پڑھیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے حوالے سے قسموں کے کفاروں کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کریں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک شیئر ضرور کیا کریں۔ اگر کسی کو ان شرعی مسائل کا نہیں پتہ تو انہیں بھی اس مسئلے کا پتہ چلے گا، وہ بھی قرآن کی اور حدیث پاک کے ان مسائل کو جو ہے وہ سنیں گے، ان کو بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پاک کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔